بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف عبداللہ اور میں ہوں عبداللہ قاسم۔ خبریں بہت ساری ہیں جناب، اور زیادہ تر خبریں جو ہیں وہ پاکستان کی اندرونی سیاست اور پاکستان کی عوام سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں خبریں ہیں۔ شروع کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے۔ پچھلے 2 دن سے یہ خبر بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے جناح انسٹیٹیوٹ یعنی جناح ہسپتال جو لاہور کا مشہور زمانہ ہے اس کا نام تبدیل کر کے اپنے نام کے اوپر رکھ دیا۔ اب اس کو جب ہم نے کراس چیک کیا، ویریفائی کرنے کی کوشش کی، تو پتہ یہ چلا کہ جناح ہسپتال کا نام چینج نہیں کیا گیا۔ جناح ہسپتال کا ایک ڈپارٹمنٹ تھا جو کہ عثمان بزدار صاحب نے اپنے دور میں اس کی بنیاد رکھی تھی، اور ایز اے ٹراما سینٹر عثمان بزدار صاحب نے اس کی بنیاد رکھی۔ بعد میں جب حکومت چینج ہوئی، مریم نواز صاحبہ آئیں، اور انہوں نے کیونکہ ہارٹ ڈیزیز بہت زیادہ ہے پاکستان میں، اور ہمارے ہاں کسی چھوٹے شہر میں ویسے ہی اگر کوئی مسئلہ ہو تو کہتے ہیں جی انہوں لاہور لے جاؤ، تو اس لیے انہوں نے جناب جو جناح ہاسپٹل کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس کا نام مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ اینڈ ویسکولر ڈیزیزز یہ رکھ دیا۔ اور یہ بالکل جب بجٹ کی تقریر مریم نواز صاحبہ کر رہی تھی، اس بجٹ کی تقریر میں مریم نواز نے اپنے منہ سے کہا انہوں نے کہ اس ہاسپٹل کا نام جو ہے وہ ہم یہ رکھ رہے ہیں۔ خیر، جب 2 دن بہت زیادہ تنقید ہوئی PMLN پہ، تو پھر مجبوراً جو مریم اورنگزیب صاحب ہیں ان کو جناب ٹویٹ کرنا پڑا، اور انہوں نے کہا جی کہ ایسی کوئی تجویز زیر غور ہی نہیں ہے کہ جس میں ہم اسپتال کا نام جو ہے وہ چینج کرنے کا سوچ رہے ہوں، جبکہ انہوں نے بالکل ایک غلط سٹیٹمنٹ دی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کی اپنی آواز میں کوئی AI جنریٹڈ کوئی ڈب ویڈیو وہ نہیں ہے، وہ بجٹ والی تقریر میں کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اس کا نام جو ہے وہ تبدیل کیا ہے۔ اب بڑے افسوس کی بات ہے، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کون ہے جو مریم نواز صاحبہ کو مشورے دے رہا ہے کہ آپ آٹے کے تھیلے کے اوپر نواز شریف صاحب کی تصویریں لگوائیں۔ ظاہر ہے کہ آٹے کا تھیلا تو استعمال ہو کے ضائع ہو گیا، تو تصویر بھی ضائع ہو گئی۔ عموماً یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان کے اوپر نام رکھا جاتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح دنیا سے چلے گئے، بے نظیر صاحبہ دنیا سے چلی گئیں، بھٹو صاحب دنیا سے چلے گئے، ان کے اوپر جو ہے نا وہ کسی سڑک کا کسی ادارے کا نام رکھا جاتا ہے۔ مریم نواز صاحبہ ابھی ماشاءاللہ زندہ ہیں، صحت یاب ہیں، صحت مند ہیں اور موجود ہیں، لیکن شوق ظاہر ہے کہ ہمارے پولیٹیشنز کو یہ شوق ہے کہ کوئی بھی جو کام ہے وہ میرے کھاتے میں فٹ ہو اور میں اس کا کریڈٹ لوں۔ تو بالکل ایک فضول سی موو تھی جی PMLN کی طرف سے، جو تنقید ان پہ ہوئی بالکل ٹھیک ہوئی، اور ان کو الٹیمیٹلی پھر ٹویٹ کر کے یہ ڈیسیجن کہنا پڑا کہ ایسا کوئی ڈیسیجن تھا ہی نہیں، ڈیسیجن تھا، اب انہوں نے ڈیسیجن واپس لے لیا، یہ حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ اور جتنا کریڈٹ جس کا ہے وہ دیں۔ عثمان بزدار صاحب کے دور میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور جو ڈاکیومنٹیشن ہے اس میں بھی جناح ہسپتال ہی اس کو لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے آنے کے بعد اس کو ٹراما سینٹر سے ہارٹ سینٹر میں تبدیل کر کے، اور پھر اس کا نام جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے نام کے ساتھ منسلک کیا۔ آگے آ جاتے ہیں جناب، پیٹرول کے حوالے سے اگر بات کریں تو پیٹرول کی پرائسز بڑھ گئی ہیں جناب۔ پیٹرول کی نئی پرائس تقریباً جو ڈیزل ہے اس کی جو نئی پرائس ہے وہ جناب 273 روپے ہو گئی ہے، پیٹرول کی 267 ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ کچھ پیسہ ہے تو وہ پیسہ ہم کاؤنٹ نہیں کرتے، تو اس سے نیکسٹ جو نمبر ہے وہی ہم کاؤنٹ کریں گے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی تھی تو ڈونلڈ ٹرمپ کے اناؤنس کرنے کے بعد کہ خبردار کوئی تیل کی پرائسز جو ہے اس کو نہیں بڑھائے گا، تو تیل کی پرائسز نیچے آئی ہیں، یعنی کہ دنیا میں 64.14 بیرل اس وقت جو انٹرنیشنل آئل پرائسز ہیں وہ یہ ہیں، اور پاکستان میں جو ہے وہ آئل کی پرائس انکریز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں 2 طرح کے لوگ جو ہے نا وہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ 2 طرح کے لوگوں کا آپ کو پتہ چلتا ہے۔ ایک وہ طبقہ کہ جب عمران خان صاحب کے دور میں پیٹرول کی پرائسز انکریز ہوئی تھی تو شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، ان کے بیانات موجود ہیں کہ انہوں نے کہا جی رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ ڈاکہ ڈال دیا عمران خان نے، اور اس نے پیٹرول مہنگا کر دیا ہے، اور بڑی زیادتی کی ہے ملک عوام کے ساتھ۔ تو اب جناب آپ نے بھی رات کے اندھیرے میں پیٹرول کی پرائسز بڑھائی ہیں، دن میں تو آپ نے نہیں کی۔ نیوٹرل ویو تو اس کا یہ ہے نا کہ اچھا ایک یہ طبقہ ہے، ایک طبقہ وہ ہے کہ جس کو عمران خان صاحب کے دور میں تو مطلب سب اچھا لگتا تھا، اب وہ جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو تحریک انصاف کے پے رول پہ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ہیں۔ سو اپنی جگہ دونوں غلط ہیں۔ دیکھیں جو آئل پرائسز ہیں وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہیں۔ آئل پرائسز جو ہیں وہ نہ عمران خان صاحب کے اختیار میں ہے، نہ مریم بی بی کے اختیار میں ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو آپ انٹرنیشنلی آئل امپورٹ کرتے ہیں، اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ ابھی ہمارے جو حکومت ہے اس نے خیر سے بجٹ میں ٹیکسز بھی لگائے ہیں، آئل کے اوپر لیوی ٹیکس لگا ہے، اس کی وجہ سے بھی آئل کی پرائسز انکریز ہوئی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ آئل کی پرائس انکریز ہونے کا کریڈٹ حکومت کو جاتا ہے، ڈسکریڈٹ، نہ آئل کی پرائس انکریز ہونے کا ڈسکریڈٹ حکومت کو جائے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ نہ آئل کی پرائس جو انکریز ہوتی ہے اس کا ڈسکریڈٹ آپ گورنمنٹ کو دیں گے، اور نہ ہی آئل کی پرائس جو ڈکریز ہوتی ہے اس کا کریڈٹ آپ گورنمنٹ کو دیں گے۔
یعنی یہ چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کے اختیار میں صرف ایک حد تک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کے دور میں جب ہوا تھا وہ بھی ان کی مجبوری تھی. اس دفعہ اس حکومت نے بڑھایا ہے وہ بھی ان کی مجبوری تو خیر نہیں کہہ سکتے. اس وقت تو ٹیکس لگایا انہوں نے, اور شدید جو کہتے ہیں عوام دوست بجٹ ہم نے دیا ہے. میرا خیال ہے کہ اس سے برا بجٹ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں آیا ہوگا کہ آپ نے وہ چیزیں جو ایک عام بندہ استعمال کرتا ہے ان پہ پکڑ کے ٹیکس لگا دیا. ظاہر ہے کہ ایلیٹ کلاس سے ٹیکس لینا, پھر یہ چیک کرنا جی کون اپنی ریٹرنز فائل کر رہا ہے کون نہیں کر رہا, ایک مشکل کام ہے نا. تو دو چیزیں ہیں جس پہ بہت آسان ہے ٹیکس لینا, وہ ہے جی ایک بجلی اور ایک پیٹرول. بجلی پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب نے 7 روپے سستی کی تھی, اب خاموشی سے جناب وہ جو انہوں نے بجلی سستی کی تھی وہ اس کو ختم کر دیا گیا ہے. وہ انہوں نے کہا جی بس یہ آفر محدود مدت کے لیے تھی. اور آئل کی پرائسز جو ہیں وہ حکومت نے بڑھا دی ہیں, یہ آگے مزید بڑھے گی کیونکہ پیٹرول تو ہر بندے نے ڈلوانا ہے, تو ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. اور حکومت جو ہے اس پہ سخت تنقید ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے. جو بیسک نیسیسٹیز ہیں نا انسان کی, سب سے زیادہ جو ایک کسی بھی حکومت کا کام ہوتا ہے یار تم لوگ اوپر جو کرتے ہو نا, عیاشیاں کرتے ہو جو کرتے ہو, میں کہتا ہوں جو مرضی کرو, لیکن جو ایک بیسک نیسیسٹی ایک عام انسان کی ہے نا اس کا تو کم از کم خیال رکھو. اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ اسی بجٹ کے اندر جو ہمارے اسپیکر صاحب ہیں ان کی سیلری بڑھا 800% اضافہ کر دی گئی. ظلم خدا کا 800% اضافہ. اب یہ مجھے نہیں سمجھ آتی جو پی ایم ایل این کے لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ کس منہ سے ڈیفینڈ کرتے ہیں. آپ کم از کم جہاں پہ آپ کی پارٹی غلط ہے اس کو ایکسیپٹ کریں کہ وہ غلط ہے. ابھی انہوں نے گاڑیوں کے اوپر جو انٹرنیشنل پالیسی جو انہوں نے بجٹ میں دی ہے, ٹھیک ہے, اور گاڑیوں کے اوپر جو ٹیکس تھا وہ کم کیا ہے. اس سے یہ ہوا ہے کہ جو گاڑیاں ایک ایلیٹ کلاس خریدتی ہے, ٹھیک ہے, جس میں LX70 ہے, لینڈ کروزر ہے اور دیگر گاڑیاں, وہ ہم فگرز اٹیچ کر دیں گے آپ کے, ہم اس کو اٹیچ کریں گے, آپ کو پتا چل جائے گا کس گاڑی کی پرائس کتنی کم ہوئی ہے. لیکن لینڈ کروزر تقریباً 50 سے 70 لاکھ روپے سستی ہوئی ہے. حالانکہ لینڈ کروزر اس طبقے نے لینی ہے جس نے 6 کروڑ روپیہ خرچنا ہے تو وہ 7 کروڑ بھی خرچ سکتا ہے. ہمارے ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو فرق نہیں پڑتا, 1-2 کروڑ آپ کے میرے لیے کوئی رقم ہوگی, ان کے لیے کوئی رقم نہیں ہے. اور وہ گاڑی جو ایک عام بندے کی ضرورت ہے, چاہے وہ ایک ہونڈا سیریز 70 ہے جو کہ 4,000 روپے تقریباً اس کی پرائس انکریز ہوئی ہے, اور آلٹو جو ہے وہ تقریباً 32,000 روپے اس کی پرائس انکریز ہوئی ہے. یہ ابھی جو گیسز ہیں وہ ہیں حتمی پرائسز, ظاہر ہے کہ ابھی وہ ہمیں پتہ نہیں چلا. ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ یائرس, ہونڈا سٹی, یہ وہ گاڑیاں جو ایک عام مڈل کلاس بندہ یوز کرتا ہے, اس کی پرائس جو ہے وہ بھی تقریباً 1,32,000 روپے تک بڑھ جائے گی. یعنی عام بندے کی گاڑیاں, اور گاڑی اب لگژری نہیں ہے, آج کے دور میں گاڑی ضرورت ہے, اس کی پرائسز آپ لوگ بڑھا رہے ہیں, پیٹرول کی پرائسز آپ لوگ بڑھا رہے ہیں, اور وہ گاڑیاں جو آپ لوگوں نے خود خریدنی ہیں, جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے خریدنی ہے, جو ان کی جاشیاں ہیں اس کو آپ سستا کر رہے ہیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے. تو بالکل حکومت کی سمجھ میں نہ آنے والی یہ پالیسیز ہیں. کچھ بات اب عمران خان صاحب کے حوالے سے کرتے ہیں. جی پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو کہ جیل کے اندر موجود ہیں, انہوں نے خط لکھا ہے عمران خان صاحب کو, ایک پریس ریلیز آئی ہے, اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, میاں محمود الرشید صاحب ہیں, اعجاز اسلم صاحب ہیں, عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو یا پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی طرف جانا پڑے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو سچ میں لوئل ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ. یہ لوگ جیل میں ہیں, ان کی لائف سٹیک پہ ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد اور شاہ محمود قریشی صاحب, ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے لیکن دے آر ود عمران خان, وہ لوئل ہیں. وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ اب اس وقت تحریک انصاف کسی بھی گیونگ پوزیشن میں نہیں ہے. عمران خان صاحب کے پاس اس وقت کوئی چیز نہیں ہے جو وہ دے سکیں, تو اس وقت ان کو سٹیپ ڈاؤن کر کے مذاکرات کرنے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ان کے سٹیکس اتنے ہائی تھے کہ اب ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ زرداری اور نواز اور شہباز کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے تو ان کی جو پالیٹکس انہوں نے ساری زندگی کی ہے اس پہ ظاہر ہے کہ سوالیہ نشان اٹھ جائے گا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کیوں بیٹھے. لیکن ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے فی الوقت تو وہ خان صاحب کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ گورنمنٹ سے آپ نے بات کرنی ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ اگر گورنمنٹ بھی بات کرتی ہے تو شہباز شریف صاحب ظاہر ہے کہ وہ ڈیسیجن تو نہیں لے سکتے نا. یہ میسج جو ہے جو ڈیسیجن میکنگ کوارٹرز ہیں وہیں پہ جائے گا, اور پھر فیصلہ کہ عمران خان صاحب کو ریلیز کرنا ہے, کتنا ریلیف جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو ملنا ہے, وہ فیصلہ انہی لوگوں نے کرنا ہے. اور عمران خان صاحب نے پھر جناب محرم کے بعد ایک احتجاجی, انہوں نے کہا جی احتجاجی تحریک ہم چلائیں گے, جو کہ بالکل اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ بڑی عید کے بعد چلائیں گے. اب بڑی عید سے جو ہے جناب وہ کیونکہ لوگوں نے نہیں نکلنا تھا, اور یہ حقیقت ہے کہ لوگ بیچارے اپنے پیسے کمائیں, اپنے بچوں کی اسکولوں کی فیسیں دیں, اپنے کام کاروبار نوکری کے معاملات دیکھیں, اب عمران خان صاحب کے لیے احتجاج کریں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پبلک میں اس وقت فٹنگ ہے عمران خان صاحب کی. آج اگر پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے تو کلیئر گورنمنٹ ملے گی عمران خان صاحب کو, حقیقت ہے, ایکسیپٹ کرنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا ایک نظام اس طرح کا کہ فی الوقت اس میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, ایک ٹائم تھا کہ جس میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے تو نواز شریف صاحب کو حکومت ملتی, اس وقت عمران خان صاحب کو لایا گیا.
پھر جب عمران خان صاحب کے اختلافات ہو گئے، اب اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو عمران خان صاحب کو گورنمنٹ ملے گی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ان کو نہیں آنے دیا جائے گا. تو یہ بالکل پی ٹی آئی کی طرف سے فلاپ، جس طرح ان کا 26 نومبر کا ایک احتجاج فلاپ ہوا تھا، یہ بھی فلاپ ہوگا سر. گرمی بہت ہے، لوگ پریشان ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، کسی کو اس سے غرض نہیں ہے کہ خان صاحب نے احتجاج کی کال دی ہے، ٹھیک ہے. اور علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں جی کہ میں تو اس احتجاج کو لیڈ نہیں کروں گی، اس کو پارٹی لیڈ کرے گی. اچھا ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ پارٹی میں کون سی آپشنز ہیں ہمارے پاس. سلمان اکرم راجہ صاحب وہ ہیں جو 26 نومبر کا جو ان کا تحریک انصاف کا احتجاج تھا، اس میں وہ اپنی ویڈیوز بنا رہے تھے کہ جی دیکھیں میں لاہور کی سڑکوں میں موجود ہوں، ایک بندہ ان کے ساتھ نہیں تھا. سلمان اکرم راجہ صاحب اس وقت 2000 بندہ نہیں نکال سکتے سڑکوں پہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد کون لیڈ کرے گا؟ بیرسٹر گور بیچارے تو وہ شریف آدمی ہے، ان کی بات ہی کوئی نہیں سنتا پی ٹی آئی میں. وہ کیونکہ ایک ریزنیبل آدمی ہے، سینسیبل آدمی ہے، وہ اس چیز کو سر عام کہتے ہیں کہ نہیں یار ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بنا کے چلنی ہے، ہم ان سے اگر نہیں بنائیں گے تو ہمارے لیے بڑے مسائل ہوں گے، مسائل بہت بڑھ رہے ہیں تحریک انصاف کے لیے، ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کی کوئی بات نہیں سنتا کیونکہ وہ ایک لاجیکل بات کرتے ہیں. اچھا جی پھر کون؟ علی امین گنڈا پور صاحب وہ واحد آدمی ہیں جو لیڈ کر کے کسی حد تک کراؤڈ کو نکال سکتے ہیں، اس لیے کیونکہ ان کے پاس گورنمنٹ کے وسائل ہیں. کے پی کے کی ظاہر ساری مشینری استعمال ہوگی، پہلے بھی وہ آئے ہیں اور اب بھی اگر وہ آتے ہیں، لیکن اب تو جب سے بجٹ انہوں نے پاس کیا ہے ان کے خلاف تحریک انصاف میں ایک اور ادھم مچا ہوا ہے جس نے عمران خان کے ساتھ غداری کر دی. حالانکہ میں آپ کو اپنی پرسنل انفارمیشن کی بیس پہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ اگر کوئی لائل ہے تو علی امین گنڈا پور. ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ سر عام وہ جو مرضی کہتے ہیں، جب وہ ڈیسیجن میکنگ کوارٹرز پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سر میرا لیڈر ہے، کوئی مہربانی کریں، کوئی خیال کریں، لیکن ظاہر ہے کہ اس طرف سے فی الحال کوئی رسپانس نہیں ہے. اب جناب ہمارے ایک صحافی بھائی ہیں، ان کی یہ خبر ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ 22 لوگ، زاہد گوشکوری صاحب ہیں، ان کی یہ خبر ہے کہ 22 لوگ تحریک انصاف کے وہ بالکل تیار ہیں اپنی جو آزاد نشستیں یعنی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ پہ وہ سلیکٹ ہو کے آئے تھے، وہ ان کو چھوڑنے کے لیے اور حکومت میں شامل ہونے کے لیے ریڈی ہیں. اب تحریک انصاف کو ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ ہے، انہوں نے کل اعلان کیا جی کہ ہم پھر حلف لیں گے اپنے لوگوں سے کہ وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے. لیکن ظاہر ہے دیکھیں ریزنیبل بات جو لگتی ہے کہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن لڑا ہے وہ ایک حد تک برداشت کر سکتے ہیں. ان لوگوں نے الیکشن پہ پیسہ لگایا ہوا ہے، وہ لوگ پاور چاہتے ہیں، وہ گورنمنٹ میں آنا چاہتے ہیں. جب عمران خان صاحب سارے دروازے بند کر دیں گے اور ان کی کوئی بھی لوگ کہیں گے جی ہم بات نہیں کریں گے اور میں جیل میں ہی ٹھیک ہوں، جو کہ ظاہر ہے کہ اوپر سے یہ باتیں ہوتی ہیں. عمران خان صاحب جیل میں اس لیے کہ ان کو کوئی آفر نہیں ہے اس وقت باہر آنے کی، تو خیر وہ لوگ پاور چاہتے ہیں، وہ لوگ حکومت میں آنا چاہتے ہیں. تو الٹیمیٹلی پھر یہی ہوگا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ میں چلے جائیں گے. اگر ہم اس کو ڈیپ ڈک کریں، ظاہر ہے کہ میرا تو ایک سمپل سا موقف ہے جی، عمران خان صاحب جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے، عمران خان صاحب جو لوگ جو مخصوص نشستوں پہ آزاد امیدوار کے طور پہ سلیکٹ ہو کے آئے تھے، وہ ووٹ عمران خان صاحب کے نام پہ لے کے آئے تھے. بعد میں جو 26ویں آئینی ترمیم اور اب 27ویں لیں اور آپ جو مرضی کریں اس کے ذریعے ٹھیک ہے، جیسے ثاقب نثار صاحب کے دور میں ثاقب نثار صاحب کو لایا گیا نواز شریف صاحب کو نکالنے کے لیے، عمران خان صاحب کو لانے کے لیے، آج کے دور میں ظاہر ہے کہ پورا سیٹ اپ لایا گیا ہے. اور یہ جو 26ویں آئینی ترمیم لائی، یہ آئی اس لیے تھی کہ عمران خان صاحب کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں، اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں سے سب سے زیادہ ریلیف عمران خان صاحب کو ملتا تھا، وہاں پہ سرفراز ڈوگر صاحب آ گئے ہیں جناب. سرفراز ڈوگر صاحب کا ایک یہ امیج ہے کہ وہ مطلب ایسے فیصلے نہیں دیتے جو پرو عمران خان ہو. ہم تو دونوں کو غلط سمجھتے ہیں. اس وقت جب ثاقب نثار صاحب کو لایا جا رہا تھا عمران خان صاحب کو لانے کے لیے، نواز شریف صاحب کو نکالنے کے لیے، وہ بھی غلط تھا. آج اگر آپ کسی پرٹیکولر ادارے میں چینجز کرتے ہیں صرف اس لیے کہ عمران خان صاحب کا رگڑا نکالا جائے تو وہ بھی غلط ہے. لیکن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہمارا سیم پیج چل رہا ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ستے خیر ہیں، اور جب ہمارا سیم پیج خراب ہوتا ہے تو پھر ہمیں جمہوریت یاد آ جاتی ہے، پاکستان کا المیہ ہے، سیاستدانوں کا المیہ ہے. تو خیر یہ 22 لوگ جو ہیں یہ تقریباً اب یہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے یہ تو ہمیں آگے پتہ چلے گا، لیکن خبریں یہی ہیں اور اوتھینٹک خبریں ہیں کہ یہ لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ کے جانے والے ہیں. عمران خان صاحب کو سوچنے کی ضرورت ہے، سینس پریویل کرنے کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب بات کریں گے گورنمنٹ سے، ٹھیک ہے، ان کے لیے معاملات بہتر ہوں گے. ظاہر ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کوارٹرز ہی کریں گے لیکن تھرو گورنمنٹ کریں گے، ڈائریکٹ اس وقت وہ بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کر لیتے ہیں جی. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ کل اجمل جامی صاحب کے پروگرام میں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا جی کہ میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب بہت دلیری سے جیل کاٹ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے انفارمیشن تھی کہ عمران خان صاحب نشہ کرتے ہیں. میں اپنی انفارمیشن کو تو چیلنج نہیں کرتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اگر وہ کوئی نشہ کرتے تھے تو وہ چھوڑ چکے ہیں، کیونکہ جو بندہ نشہ کرتا ہو اس کی ول پاور اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی، وہ اتنی دلیری سے جیل نہیں کاٹ سکتا. میرے سمیت یعنی میرا بھی یہی موقف تھا، کیونکہ یہ ایک
شروع سے ایک سوچ عمران خان صاحب کے بارے میں ہے کہ وہ ایک لگژری لائف سٹائل کے آدمی ہیں، تو وہ جیل جو ہے وہ نہیں کاٹ سکیں گے، لیکن وہ جیل کاٹ رہے ہیں سر، دلیری سے کاٹ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب سے تو بہت بہتر سے کاٹ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب اگر عمران خان صاحب کی جگہ ہوتے تو ابھی وہ آپ کو انگلینڈ میں کہیں نظر آتے، انجوائے کر رہے ہوتے اپنی زندگی۔ عمران خان صاحب آپ جو مرضی لاجک دیں کہ جی ان کو آفر نہیں ہے باہر جانے کی اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے، یہ ساری آپ کی لاجکس ہیں، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ جیل دلیری سے کاٹ رہے ہیں۔ سر اگر وہ اتنے تنگ آئے ہوتے نا تو وہ کوئی بھی آفر مان کے باہر آنے کو تیار ہوتے۔ اور جو لوگ یہ بات کہتے ہیں نا جی کہ وہ ان کو جیل میں بڑا لگژری ایک فیسلٹی دی گئی ہے اسی لیے وہ جو ہے وہ جیل میں خوش ہے، ٹھیک ہے، میری ظاہر ہے کہ پرسنل انفارمیشن کے مطابق عمران خان صاحب جیل میں ہائیلی فیسیلیٹیٹڈ ہیں، لیکن سر جیل ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر آپ کے گھر کے اندر ہی آپ کو بند کر دیا جائے نا اور آپ کو کہا جائے کہ یہاں سے آپ نے باہر نہیں جانا تو لگ پتہ جاتا ہے۔ تو یہ جناب آج کی ہماری خبریں ہیں، اور آئی ہوپ سو کہ ہماری حکومت جو ہے وہ ناخن ہوش کے لے۔ پنجاب حکومت مریم نواز صاحبہ ٹشن بازی سے، شو بازی سے، ڈرامے بازی سے، ٹھیک ہے مریم نواز صاحبہ ماشاءاللہ ایفیشینٹ ہیں، اچھا کام کر رہی ہیں، میں خود مجھے مطلب یہ امید نہیں تھی، ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ مریم نواز صاحبہ اتنی ایکٹیو ہوں گی، وہ ایکٹیو ہیں لیکن اوور ڈو ہو رہا ہے یار، پتہ ہے ہر جگہ نواز شریف صاحب کی تصویر، ہر جگہ مریم نواز صاحبہ کی تصویر اوور ڈو ہو رہا ہے۔ کام کریں لیکن اتنا شو کریں کہ اپنا آپ لوگوں کے منہ میں نہ ڈالیں جتنا لوگوں کو ہضم ہو جائے، دونوں طرف سے یہ کام ہوتا ہے۔ ہیلتھ کارڈ پہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا وہ جھنڈے کا جو رنگ ہے وہ ہیلتھ کارڈ پہ بھی لگایا گیا تھا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تو کوئی اسپتال، کوئی سڑک، کوئی روڈ، کوئی منصوبہ آپ اپنے پیسوں سے کر رہے ہیں، پھر تو آپ چاہے اس کا نام اپنے نام پہ رکھیں، اپنے والد کے نام پہ رکھیں، دادا کے نام پہ رکھیں، جس طرح عمران خان صاحب نے شوکت خانم کا، یا شریف میاں نواز شریف صاحب نے شریف میڈیکل کمپلیکس، دیٹ از جسٹیفائڈ۔ لیکن ظاہر ہے کہ عوام کے پیسوں سے جو کام ہوگا اس کا نام کسی پرٹیکولر بندے کو اور اس کے نام کے اوپر رکھنا جو زندہ ہے ڈزنٹ میک اینی سینس۔ خیر بات ہم نے کی، آئی ہوپ سو کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ابھی تک وائس آف عبداللہ سے اتنا ہی، بہت شکریہ۔